السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری گدا نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے، جملہ ممبران گروپ کو اور ہمارے جتنے بھی چاہنے والے جاننے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی سب کو یہ فقیر قادری گدا نظامی جمعۃ الوداع کے موقع پر دعا کرتا ہے اور اس فقیر کے لیے دعا کرنے کی درخواست بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو مضبوطی کے ساتھ مسلک حق اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طریقے پر قائم رکھے جس کی تعبیر و تشریح موجودہ دور میں سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ آقائے نعمت حضور علامہ اختر رضا خان ازہری رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامہ فیضہ طول اللہ عمرہ کر رہے ہیں، اور معتمدین اکابر علماء امت صاحب تقوی معتمد اکابر علماء کرام کر رہے ہیں۔ انہی طریقے پر ہمیں چلنے کی اللہ رب العزت ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دو ضروری باتیں، چونکہ عید آ رہی ہے اور مصروفیت کی وجہ سے شاید اس موقع پر میں آپ سے نہ مل سکوں، اس لیے پہلے ہی سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہر لمحہ ہر وقت دعا کی درخواست ہے۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ میں یہاں پر ذکر کر دوں، اگرچہ بہت سارے آڈیوز اس وقت یوٹیوب پر آ چکے ہیں، مگر کچھ ضروری گوشوں کی یہاں وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز عید کا طریقہ آپ سن لیں۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو 2 رکعت واجب عید الفطر کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ لے۔ اب اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد چھوڑ دے، 3 تسبیح کی مقدار ٹھہرا رہے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر 3 تسبیح کی مقدار ٹھہرے، پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد کانوں تک لے جائے اور ہاتھ باندھ لے۔ تو جب پہلی تکبیر نیت کر کے کرے گا تو ایسی صورت میں ناف کے نیچے ہاتھ لا کر باندھیں گے اور ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 2 تکبیریں کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر لے جائیں گے اور اس کے بعد باندھ لیں۔ پھر امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھے اور اس کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے اور رکوع اور سجدہ کرے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا بلند آواز سے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے، پھر کہے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے، پھر کہے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دے، اور چوتھی بار اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا رکوع میں چلا جائے گا، یعنی کانوں تک چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ 6 جائز زائد تکبیریں نماز عید میں ہوئیں، یعنی 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، اور اس کے بعد نماز مکمل کرے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد اب جو ہے خطبہ اس کے بعد پڑھے گا اور سنے گا۔ یہ نماز عید کا طریقہ ہوا۔ تو جو لوگ اس لاک ڈاؤن کی پوری حالت میں عیدگاہ یا مسجد میں اعلانیہ طور پر نماز پڑھ سکتے ہوں، حاضر ہو سکتے ہوں، جیسا کہ 3 سے 5 لوگوں تک پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو مسجد کے ذمہ داران عام اجازت رکھیں، مگر لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجد یا عیدگاہ کی طرف نہ جائیں، 3 سے 5 لوگ ہی جائیں،
اور تاکہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ پھر اگر سارے لوگ جائیں گے تو بڑی ساری مشکلیں کھڑی ہوں گی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں، اور پھر سارے مصیبتوں اور ساری پریشانیوں کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا دیا جائے گا۔ اس لیے برائے مہربانی مسلمان اس وقت ہمارے مومن بھائی عیدگاہ کی طرف سب کے سب نہ جائیں، بس جتنے لوگوں کو اجازت ہے وہی 2-4 لوگ جا کر کے پڑھ لیں۔ اب جو لوگ نہ جا سکے وہ اپنے گھروں میں کیا کریں؟ تو عید کی طرح ہی وہ غسل کریں، مٹھائیاں بنائیں، میٹھا کچھ بنائیں، فاتحہ کریں، اور جب عیدگاہ کی نماز مسجد کی ختم ہو جائے، اگر عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ نماز چاشت پڑھیں، یعنی 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک 2 رکعت کے ساتھ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ہوا عورتوں کا مسئلہ۔ مگر مرد حضرات اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عید کی نماز اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں ظہر ہے، مگر اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو نہ تو اس کی قضا ہے نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی دوسری نماز ہے۔ اب تک جو آپ سن رہے ہیں کہ 4 رکعت نماز چاشت پڑھے، 4 رکعت نماز چاشت پڑھے، تو یہ 4 رکعت نماز چاشت یہ عید کی نہ تو قضا ہے نہ ہی عید کے بدلے میں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ آپ پڑھ لیں، اچھا ہے۔ بالکل ضروری نہیں ہے کہ پڑھنا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ چاہیں تو پڑھ لیں، ثواب ملے گا، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کوئی آپ سے سوال و جواب شریعت کی طرف سے نہیں ہوگا، کیونکہ اگر عید کی نماز شرائط نہیں پائے گئے اور آپ نے نہیں پڑھا تو اب آپ معذور ہیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ چاہیں تو آپ 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں، یہ آپ پر واجب نہیں۔ اچھا، اس وقت معذرت کے ساتھ ہم یہ عرض کریں گے کہ فجر کی نماز لازمی طور پر ادا کرنی چاہیے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز تو وہ نہیں پڑھتے، مگر عید کی نماز کی انہیں بڑی فکر ہوتی ہے، اور اس موقع پر بھی جو ہے دیکھا جائے تو نماز چاشت کی فکر تو ہے، فجر کی وقت فکر اس سے زیادہ کرنا ضروری ہے۔ تو عید کی بھی نماز ضروری ہے، لیکن مجبوری ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اور فجر کی نماز تو بہرحال ضروری ہے ہر حال میں۔ تو سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ فجر ہی کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد 4 رکعت جو چاشت کی نماز ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ یہ ضروری کچھ نہیں ہے، مگر پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے موقع پر خوشی کا دن ہے تو ضرور آپ پڑھیں۔ ایک بات سمجھ میں آئی۔ اب یہ 4 رکعت پڑھنی کیسے ہے؟ یہ 4 رکعت نماز آپ چاہیں تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ساتھ 4 کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کی نیت کر کے آپ پڑھیں گے تو وہی نفل کی نیت آپ کو کرنی ہے، اس میں مسئلہ کچھ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نفل نماز ہے۔ اس میں 2 رکعت کے بعد جب آپ قاعدہ اولا کریں گے تو اس میں تحیات، درود، دعائے معصورہ سب پڑھنا ہوگا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس تیسری رکعت میں پھر سے شروع سے پڑھنا ہوگا، یعنی کہ آپ کو ثنا بھی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، اور سورہ اس کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ تو ثنا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی جس طرح کہ آپ نے پہلی رکعت میں سے شروع کیا تھا، اسی طرح اب یہ تیسری رکعت کو بھی شروع کرنا ہوگا۔ یہ سنت مؤکدہ یا فرض نمازوں کی طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس طرح پڑھنی ہے، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کئی آڈیوز میں یہ بتایا ہے کہ مذہب حنفی میں تداعی کے طور پر نفل کی جماعت مکروہ ہے، لہذا یہاں جماعت کرنے کے لیے چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر آپ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں جبکہ 3 ہوں یا اس سے کم لوگ ہوں، کم سے کم 3 کی تعداد ہو، بس اس سے زیادہ نہ ہو۔ سب سے پہلی شرط یہ، ورنہ اگر 3 سے زیادہ افراد جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، مقتدی بن رہے ہیں، تو یہ تداعی ہوگا، اور مذہب حنفی میں تداعی کے ساتھ نفل کی جماعت مکروہ ہے۔ اب اگر 3 لوگ ہیں اور آپ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو دوسری
سب سے اہم چیز ہے جس پر آپ کو توجہ دینی ہے کہ امام ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے، بلکہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ امامت کی شرائط کا جامع ہو، جامع شرائط امامت ہو، مطلب داڑھی منڈا نہ ہو، یا ایک مشت سے کم داڑھی نہ رکھا ہو کاٹ کر، کیونکہ ایک مشت سے کم داڑھی کاٹ کے رکھنا یا چھلوانا یہ حرام ہے۔ مذہب حنفی میں ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، جو اسے کم رکھے گا وہ فاسق معلن ہوگا، اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ ہے، لہذا امام کے لیے ضروری کہ وہ فاسق معلن نہ ہو۔ دوسری یہ کہ وہ اتنے مسائل کو جانتا ہو، قرأت اس کی قرآن مقدس کی اتنا تو صحیح ہو جس سے کہ نماز صحیح ہو سکے، ما یجوز بہ صلاۃ کی حد تک قرآن کی قرأت اس کی صحیح ہونی چاہیے۔ یہ چیز کا آپ ذہن میں خیال رکھیں، اسی شخص کو آپ امام بنائیں گے۔ اب آپ کی نماز اگر آپ چاہیں تو جماعت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی کھڑا کر کے آپ امام نہیں بنا سکتے ہیں، اس سے بہتر یہ کہ آپ تنہا تنہا پڑھیں۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ قرأت اگر جماعت کیا تو قرأت کیسی کرے گا، بلند آواز سے یا سرن کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نفل ہے، تو اس میں نماز دین میں پڑھ رہا ہے، تو اس میں حکم یہی ہے کہ اور اس کے ساتھ لوگ ہیں تو اس وقت نماز میں قرأت سری یعنی آہستہ قرأت کرے گا، بلند آواز سے قرأت کی اجازت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔